پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا کی وجہ سے، افغانستان خود اپنی وجہ سے نہیں بلکہ انڈیا کی وجہ سے۔ اس کو میں ذرا اگر وضاحت کروں تو جو آپ کے آڈینس ہیں ان کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ طالبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وہاں پہ ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ بلوچی ریئیکشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، افغانستان کی سچویشن کے بارے میں آپ آگاہ ضرور ہوں گے، اور وہاں پر جو سچویشن بن رہی ہے اس حوالے سے بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ کچھ اینالسٹ پاکستانی اور بھارتی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنے 20,000 ٹروپس کو افغانستان لینڈ کروانے جا رہا ہے، اور جی ہاں، گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے والا ہے طالبان کے خلاف۔ اب یہ خبر کتنی سچی ہے اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں، مگر پاکستانی میڈیا اس پر اپنی ڈسکشن کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت طالبان کے خلاف فائٹر جیٹس اور ہتھیار بھی پرووائڈ کرے گا افغان فورسز کو۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر مل سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ آپ جانتے ہیں ان کو، اکثر ہم ان سے جو ہے وہ اسٹریٹجک ایشوز پہ، پاک بھارت اور ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے سر آج بات کرنی ہے۔ آبویسلی ہمارے اس پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان، پاکستان، انڈیا، ماحول جو ہے وہ تھوڑا گرم ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر افغانستان میں ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس میں بلکہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ جو افغانستان کے طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، جناب کے جو سہیل شہین جن کا نام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو کہا کہ اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اوپر سے طالبان جو ہے وہ اپنا ایک جو الٹرا کنزرویٹو جو ریلیجیس فریم ورک ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ obviously اس سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہاں پہ جو اسلامک ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایمرج ہوں گے، جو دائیں بازو کے مذہبی گروپ ہیں وہ بھی ایمرج ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے افغانستان میں اگر طالبان آ گئے تو ہم بھی آ سکتے ہیں۔ جن کو دبایا گیا تھا بزور طاقت وہ شاید دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں۔ اور obviously انڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو لے کے آ رہا ہے۔ تو how do you analyze this entire situation کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے when it comes to افغانستان، پاکستان، طالبان، اور جس طرح یہ افغان سفیر کی بیٹی کا مسئلہ بن گیا، اور پھر افغان وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین پاکستان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ طالبان کو جو ہے وہ کور دیتی ہے اینڈ سو سو ہاؤ ڈو یو سی دس جنرل جو ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ تھینک یو جناب چیمہ صاحب، یہ تو بات آپ نے تو خود ہی کر دی۔ جو سچویشن وہاں پہ موجود ہے اس وقت، تو اس حساب سے میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اصل میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے، جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان کی بہت ساری جو سیکیورٹی سے وابستہ فورسز ہیں یا جو انالسٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے آنے میں ظاہر ہے اگر پاکستان کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کے آنے کے بعد اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہوگا۔ یہ میرے نزدیک زیادہ امپارٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اب یہ جتنی افغان جو ڈپلومیٹک جو وہ خاتون تھی ان کی بیٹی، ان پہ جو حملہ ہوا یا جو طالبان مطالبے کر رہے ہیں، یہ سارا نٹ شل میں کیا ہے؟ نٹ شل میں یہ طالبان ورسز وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، ان کے درمیان ایک لڑائی ہے جو اوپن لڑائی ہے، کوئی خفیہ لڑائی یا پراکسی لڑائی نہیں ہے، اوپن قسم کی لڑائی ہے۔ اور اس اوپن لڑائی میں یہ سارے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی طریقے سے وہ کی وہاں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات اس کے گواہی دیتے ہیں۔ جائے کہ پاکستان کے کچھ حلقے یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری حکومت سے بھی کمیونیکیشن ہے اور ہم غیر جانبدار ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا واضح جھکاؤ جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے،
اور طالبان کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا کی وجہ سے، افغانستان خود اپنی وجہ سے نہیں بلکہ انڈیا کی وجہ سے۔ اس کو میں ذرا اگر وضاحت کروں تو جو آپ کے آڈینس ہیں ان کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ طالبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وہاں پہ ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے، اور وہ انویسٹمنٹ صرف کوئی $2-3 بلین کی ہی نہیں ہے، اس میں جو ٹریننگ کی انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلق کی ہے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں، وہ اس کی ساری ہسٹری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو جو اس حکومت نے ماضی میں جس طرح کا لہجہ اختیار کیا پاکستان کی طرف، اس کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کا فیوچر میں کوئی کوآپریشن ہو سکتا ہے۔ سوری۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے پاس ایک متبادل ہے انڈیا کے خلاف، وہاں پہ ایک اپنے لیے کم از کم ایک ہمدرد قوت جو ہے اس کو سامنے لے آنا۔ اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے طالبان نے بے شک ڈیفرنٹ قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ جو طالبان کا افتاد تباہ جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں، آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں، ریلیجس ایفیلیشنز ہیں، اور ریلیجیو پولیٹیکل جو ان کے نظریہ آتے ہیں جس کی وجہ سے سارا فرق پڑتا ہے، ان کی موجودگی میں انڈیا کے ساتھ ویسے بھی ان کا جو ہے ایک نارمل اس طرح کا تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ وہ تعلق جو ہے وہ بالکل ایک اگر بن بھی جاتا ہے تو بہت ہی عارضی قسم کا تعلق ہوگا۔ تو اس کی موجودگی میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف، یعنی پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، اس کو فیس کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ جائے۔ لہٰذا اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان نیچرلی جو ہے وہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس میں اگر میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ بڑی چلیں ٹھیک ہے، اس حد تک تو بڑی صحیح بات ہے کہ جی انڈیا نے وہاں پہ بہت بڑے اڈے بنا لیے، انڈیا وہاں پہ بہت مضبوط ہو گیا، جو اس وقت کی حکومت ہے وہ تو ٹوٹلی پرو انڈین ہے، تو اس کی وہاں موجودگی میں ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو اس لیے ہم طالبان کو لے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو طالبان کو لے آ رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا جس طرف، تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ جو دو فرق پڑیں گے بہت بڑے اور واضح قسم کے۔ وہ جس طرح جو ہے نا آپ لوگ اکیڈمک ہے نا تو آپ اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو اس سے پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پہ دو بہت بڑے بڑے فرق پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کہے گی کہ وہ طالبان کو کنٹرول کرے، چونکہ اس وقت تک جو ایک تاثر ہے کہ طالبان پاکستان کے اثر میں ہیں، یہ تاثر مزید پختہ ہو جائے گا وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ آئسولیشن بڑھے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ سچویشن بہت زیادہ نازک ہو جائے گی، اس نقطہ نظر سے کہ طالبان کے جو رابطے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر تھرو طالبان اور تھرو ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی، تھرو افغان جو مہاجرین وہاں پہ آباد ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے خود پاکستان کے لیے انٹرنل ایک سیکیورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ود ان نو ٹائم پاکستان سے پھر وہ ڈو مور والا مطالبہ شروع ہو جائے گا، جس کے پیچھے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یکجا ہو جائے گی، اور پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان اور القاعدہ کے درمیان جو نیکسس ہے اس کی اب رپورٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی
جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے جو ہیں وہ رابطے ہیں القاعدہ کے کچھ گروپوں سے۔